الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ذکر ایک نبی کا ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ آج ایک کمال کی ہستی کا ذکر ہونا ہے۔ یقین کریں جب ان کے اس پروگرام کی تیاری کے لیے ان کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو کمال ہے ماشاءاللہ، ایک ہی پرسنالٹی میں اس قدر کمالات۔ اللہ اکبر، آپ کی آواز ایسی آواز جو یوں سمجھیے کہ زمانے پر اس وقت کے دور میں لوگوں پر گویا سختہ طاری کر دے اور لوگ جس میں مدہوش ہو جایا کرتے۔ پھر آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا خوف خدا، پھر آپ کی بہادری اور بہادری کا وہ عظیم واقعہ کہ جس کی یوں سمجھیے کہ جس کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی مل گئی، اور پھر آپ کی جو یوں سمجھیے کہ خاندان میں جو عظیم پرسنالٹیز ہوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کیا کمال کی پرسنالٹی، اور پھر جن کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز میں فرمایا۔ اور پھر جب آپ کے فرامین سنتے ہیں، آپ کے جو کہتے ہیں نا گولڈن ورڈ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنا ہے۔ میری مراد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ایمان کو تازہ کریں گے۔ میرے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں، بڑے ہی پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، اللہ اکبر، کیا کمال تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کی سیرت میں جو یوں سمجھے کہ پیچ و خم آئے، کیسے آپ کو بادشاہت ملی، آج ہم یہ بھی جانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے اوصاف کیا تھے، آپ کس طرح رب عز و جل کی عبادت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں سمجھیے کہ پہلے بھی بڑی محبت تھی ان سے، لیکن جتنا ان کے بارے میں پڑھا اور سمجھا تو عزت اور دل میں بڑھ گئی، محبت اور دل میں بڑھ گئی۔ واقعی کمال کی شخصیات ہیں یہ انبیاء کرام، کائنات کے بہترین افراد ہیں، اور انہی بہترین افراد میں سے آج حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے ذکر خیر کی طرف چلیں، ان کی باتیں سنیں، انشاءاللہ نعت شریف ہوگی ہمارے پروگرام میں، اور آج میں نے ایک اسپیشل نعت شریف کی ریکویسٹ کی ہے عدنان بھائی سے، مجھے بہت پسند بھی ہے اور یقیناً آپ سب کو بھی پسند ہوگی۔ اور جب ایسا کلام ہوگا جس میں دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہو تو وہ کس کو پسند نہیں ہے، ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے
رہا ہے کہ میں کب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھیں بد بھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کھاتے جانے جہاں کھا سچ آقا میں رب دی شان تھا جس شان تو شانہ سب بڑے سبحان اللہ أجملك ما أحسنك ما أكملك کتھے میرے علی کتھے تیری سلام مشتاق کی کتھے جانیاں اٹھا تو دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں کب سے نقاب میں ہے تیری جب عید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میں نے مانا کہ نکما ہو مگر مجھ نکمے کو بھی قدر
حضرت کی اس شاعری کی خوبصورتی سمجھیے، عشق کا لیول کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو گلشن کی تازگی ہے، یہ پھولوں میں جو چمک دمک ہے، جو یہ گلشن کی رنگت ہے، یہ گلاب کی جو خوشبو ہے، حضور یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے۔ جب بندہ عشق کے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے نا تو اسے ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کی یاد ستاتی ہے، اور وقت یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ جہان یہ بنایا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ انہیں کی بو تمہارے لیے مکینو مکا تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دام زباں تمہارے لیے بغل میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں بھی تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری 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 جلاری جلاری بہاری زمین و فلک سما کو مسک کا نشان تمہارے لیے خلیل و نجیل و مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو پھلے لیوائے تلے سرام کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے انہی بو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ انہی سے گلشن مہک رہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے اور کھڑے نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار
شفیع میں تمہارا عذاب میں کریم کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم کرم لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں واقعی کہتے ہیں نا کہ کلام الامام امام الکلام، جب امام کا کلام ہوتا ہے تو وہ باقی کلاموں کا امام بن جاتا ہے۔ ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے، اور جتنا کلام کیا جائے ہر شعر پر کم ہے، مگر جو مقتے میں اعلیٰ حضرت نے التجا کی۔ آج اتنی مبارک ہستی کا ذکر ہے، ہم اللہ سے انہی کے صدقے یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے کرم کا صدقہ، مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم جیسے بے قدر، ہم جیسے بے عمل کو قیامت کے دن شرمندگی میں مبتلا نہ فرمانا۔ ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کوئی حساب کتاب ہوا تو مارے جائیں گے، اب حساب نہ لینا، تیرے بہت سارے بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جو اعلیٰ حضرت نے انکساری کی ہے نا کہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، یعنی یہ جو انداز اختیار کیا کہ مولا کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مطلب وہ نہیں کہتے یار یہ بندہ حساب میں ہی نہیں ہے، یہ چیز تو حساب میں ہی نہ لو نا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو مولا میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، کوئی عمل نہیں، اللہ ان اچھوں کا صدقہ، ان انبیاء کرام کا صدقہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، مالک گدا بھی کوئی حساب میں ہے، اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمارا حساب نہ لیا تو تیری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا مولا، ہمارا کام بن جائے گا، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، حساب میں بھی تو نہیں ہے مالک، تیری رحمت بہت بڑی، تیری جنت بہت بڑی، تو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، اے کریم اس مبارک کلام کا صدقہ، مبارک انبیاء کا صدقہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی انکساری کے صدقے میرے مالک ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دینا، ہمیں ہماری پکڑ نہ ہو، ہم سے پوچھا نہ جائے، ورنہ پہلے ہی فیل ہے، پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال بڑا کمال کا کلام ہے، اور جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، دل کے تار ہل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام ایسا لگتا ہے کہ دلوں کو چھو کر گزرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آج ذکر خیر ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ نبوت اور سلطنت کے جامع پیغمبر تھے، خوف خدا، تقوی و ورع، عاجزی و انکساری، عبادت و ریاضت کے اوصاف سے آپ مالا مال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ واقعات آج ہم سنیں گے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔
سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ آراف میں، سورہ انبیاء میں، سورہ سبا میں، سورہ صاد میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں آپ کا ذکر خیر آیا ہے۔ آپ کا نام مبارک داؤد ہے اور نسب نامہ یہ ہے کہ داؤد بن عیشا بن اوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن اوئی نازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ بہت خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے والے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی آواز لحن داؤدی، اس کا ساری دنیا میں چرچا ہے۔ آپ کی آواز، اور آپ جب تلاوت زبور کرتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا، جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بہت دلکش تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے۔ جی ہاں ناظرین، پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ آواز نکالتے گویا وہ بھی ساتھ پڑھنے لگ جاتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اور صرف پرندے نہیں، پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب آپ پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور سننے میں اتنے مگن ہو جاتے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا، اور پھر یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان بھی چلی جاتی تھی۔ یعنی وہ سنتے ہی رہتے تھے، انہیں نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا ہوش ہوتا تھا، بس آپ کی آواز ہوتی تھی اور وہ اس میں مگن ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بھی آپ کی آواز سنتا جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، ایسی آواز کسی کان نے کبھی سنی نہیں تھی۔ آپ کے ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس، جی ہاں انسان نہیں صرف جنات بھی، پرندے مویشی ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ بعض بھوک کی وجہ سے اس میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ میں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں، اللہ پاک نے آپ کے وقت میں ایسی برکت دی تھی کہ بہت تھوڑے وقت میں زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرات آسان کر دی گئی تھی تو آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے، اور جتنی دیر میں وہ کاٹھی یعنی گھوڑا وغیرہ تیار ہوتا تھا آپ زبور شریف کی پوری تلاوت کر لیا کرتے تھے تھوڑے وقت میں۔ یہ آپ کی یوں سمجھے کہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور ارشاد فرمائے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اچھا، ہمارے قرآن پاک میں جیسے 114 صورتیں ہیں، زبور میں اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، اور سب میں دعا، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی تحمید و تمجید کا بیان تھا۔ اس میں حلال و حرام، فرائض و واجبات اور احکام کا بیان نہیں تھا، یہ یاد رہے۔ اچھا، اس کتاب کا کچھ مضمون جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ترجمہ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کا فرمانا یہ ہے کہ اس سے جنت کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کر لیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو بعد میں شام میں رہنے آئیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں۔ راشد بھائی، ایسی شاندار آواز، ویسے تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اتنی ورسٹائل شخصیت ہے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کی سیرت کے دیگر پہلوؤں پر غور کریں گے، لیکن یہ آپ کی ذات کا ایک بڑا شاندار مشہور و معروف وصف ہے۔ حضرت داؤد کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ کی لحن کا، آپ کی آواز کا، آپ کی تلاوت کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ، آپ نے جو ایک لفظ استعمال فرمایا تھا لحن داودی، جی، یہ ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی اگر عظمت و شان دیکھی جائے تو ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے تمام ہی نبی خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے، دل نشین ہوتی ہے، لیکن مختلف انبیاء کرام کی صفات میں مختلف صفات کو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اجاگر فرمایا
کہ کئی انبیاء کرام کی صفات جو ہے وہ ضرب المثل بن جاتی ہیں. جیسے کہ جب صبر کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا تصور آتا ہے. گریہ ازاری اور توبہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ذہن جاتا ہے. تو اسی طرح جو خوبصورت سریلی آواز ہوتی ہے یا جس کو خوش نوائی کہا جاتا ہے, اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو شعراء کو اور ادیبوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اقتباسات میں اشعار میں لحن داؤدی کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, یہ لحن جو ہے یہ علم تجوید میں بھی ہم پڑھتے ہیں, وہاں لحن کا کچھ اور معنی بھی ہوتا ہے. غلطی کے معنی میں, ہاں, لحن بمعنی غلطی. تو یہ ذو معنی ہے, غلطی کو بھی لحن کہا جاتا ہے اور لہجے کو بھی لحن کہا جاتا ہے. تو لحن داودی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں یہاں تک لکھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گویا کہ ہم نوا بن جاتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسا فضل تھا کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو ہوا رک جاتی تھی اور بہتا ہوا پانی بھی رک جایا کرتا تھا. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال ہے. جو دوسرا معجزہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور پڑھنے کو آسان کر دیا گیا تھا, یہاں ایک شرعی اصطلاح ہے, اس کو میں بیان کر کے ایک دو حوالے عرض کروں گا. کئی انبیاء کرام کے حوالے سے یا اولیاء کرام کے حوالے سے بطور معجزہ اور بطور کرامت اس طرح کے معاملات صادر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. دیکھیں, جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ عقلاً ممکن ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی عقل میں آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. یعنی معجزہ عقلاً پاسبل ہوتا ہے لیکن محیر العقول ہوتا ہے, عقلوں کو حیران کرنے والا ہوتا ہے. ناقص آدمی جو ہوتا ہے, ناقص فہم کا جو مالک ہوتا ہے, وہ ان باتوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. دو اصطلاحات ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں جو علماء کرام استعمال کرتے ہیں. ایک ہے طی زمان, ایک ہے طی مکان. طیّن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمیٹ دینا یا لپیٹ دینا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے بطور معجزہ اور اپنے اولیاء کے لیے بطور کرامت وقت کو یا جگہ کو سمیٹ دیتا ہے اور لمحے بھر میں وہ طویل اور کثیر کام کر لیا کرتے ہیں. اس پر میں وہ حدیث پاک جو آپ نے ذکر فرمائی, یہ بخاری شریف ہی کے الفاظ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت و شان بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں خفف علی داؤد علیہ السلام القرآن, کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان کیا گیا. اچھا, یہاں قرآن لفظی معنی میں ہے یعنی وہ کتاب جس کو پڑھا جائے. اور شارحین نے لکھا کہ ہر نبی پر جو کتاب نازل ہوئی تو وہ پڑھنے کے اعتبار سے اس پر قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے, لیکن اس سے مراد زبور شریف ہے. تو آپ کے لیے زبور کو آسان کیا گیا. کس انداز میں؟ سرکار فرماتے ہیں فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُسْرَجَ دَوَابُهُ او کما قال, کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے پر زین کو کسنے کا حکم دیتے, ابھی زین کسی نہ جاتی, ابھی وہ مکمل کام نہ ہوتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پورا زبور شریف کا جو تلاوت کا معاملہ وہ فرما لیا کرتے تھے. اس حدیث پاک کے تحت پھر شارح نے حدیث نے یہ عظمت و شان انبیاء کی, اولیاء کی اور رب کی قدرت کی یہ نظیر بیان کی ہے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری بخاری کی شرح میں ذکر کیا فیہ الدلالۃ علی ان اللہ تعالی یطوی الزمان لمن یشاء من عبادہ کما یطوی المکان, کہ اس حدیث پاک میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے, اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے زمانے کو سمیٹ دیتا ہے, جس طرح رب تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کے لیے وقت کو سمیٹ دیتا ہے. اچھا, یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں 7ویں جلد میں ایک مقام پر اس بات کو ذکر کیا اور اسی حدیث پاک کو مستدل بنایا. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی امام علیہ سنت نے بیان فرمائی, علامہ علی قاری نے بھی بیان فرمائی کہ مولا علی کی شان یہ تھی کہ آپ اپنے گھوڑے کی بائیں رکاب پر پاؤں رکھتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے. دائیں رکاب پر پاؤں آنے سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. اب کوئی ناقص فہم کا مالک یا ناقص عقل والا کہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے, تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا, یہ رب کی قدرت کا نظارہ ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِدْرَاكِهِ إِلَّا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِي, کہ ان معاملات کو سمجھنا, ان کی کن تک پہنچنا, ان کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جس پر فضل ربانی یعنی رب کا فضل ہوتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے. پھر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک حدیث پاک بھی کوٹ فرمائی جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی فتح الباری میں اسی مقام پر ذکر کیا. حدیث پاک میں ہے کہ ان البرکۃ قد تقع فی الزمن الیسیر حتی یقع فیہ العمل الکثیر, کہ
بے شک جو برکت ہوتی ہے بعض اوقات قلیل زمانے میں مختصر سے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اس میں کثیر عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ طی زمان اور طی مکان ہے، یعنی کسی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا زمانے کو بھی سمیٹ دینا، وقت کو بھی سمیٹ دینا۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ ہے، معراج کے اگر ہم واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس ایک ہی رات میں ایک معجزے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے لیے طی زمان بھی فرمایا، طی مکان بھی فرمایا کہ رات کے خفیف سے حصے میں آن کی آن میں صدیوں کا سفر رب تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ذکر کروں گا اگرچہ بات طویل ہو گئی۔ امام اہل سنت کی عظمت و شان دیکھتے ہیں، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری میں اسی مقام پر امام اہل سنت کی عظمت و شان بھی بیان فرمائی کہ یہ جو طی زمان ہے کہ مختصر سے وقت میں بہت سارا کام ہو جانا، شریف الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت، یہ اعزاز عطا فرمایا، حسن ظن بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اگر ظاہری عمر کے ایام دیکھے جائیں اور اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو دیکھا جائے، اور اعلیٰ حضرت کی تصانیف ایسی نہیں ہے کہ بس مختلف کتب سے مواد کو، کانٹینٹ کو جمع کر دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت تنقیح فرماتے ہیں، تحقیق فرماتے ہیں، پوری ریسرچ فرماتے ہیں ہر موضوع پر۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ظاہری عمر کے ایام دیکھے جائیں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف دیکھی جائیں، اور ایک اندازے کے مطابق اعلیٰ حضرت کا جو لٹریچر ہے، جو رضویات پر لٹریچر ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب صفحات ہیں۔ تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو اس طرح سمیٹ دیا کہ آپ نے قلیل وقت میں بہت سارا کام کر دکھایا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ تو آپ نے ہمیں بہت پیاری بات سمجھا دی کہ بھائی ہر بندے کے دماغ میں ہر بات آ جائے ضروری نہیں ہوتا، اور اس پر بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بلا تمثیل لاجیکلی اگر بات کی جائے تو اگر آج سے 100-200 سال پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی یہ کہے کہ جناب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے، تو لوگ مذاق ہی اڑاتے اس کا کہ بھائی اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر تھا۔ 100 سال کے اندر دنیا نے اتنی ترقی کی کہ بندہ صبح کسی ملک میں ہوتا ہے، دوپہر کسی ملک میں ہوتا ہے، اور رات کسی ملک میں ہوتا ہے، اور کوئی اس پہ تعجب نہیں کرتا۔ بلکہ اب تو جب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہائپر لوپ آ رہی ہے، اب ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ جو پاکستان سے سمجھ لیں امریکہ کا راستہ جو ہے وہ اگر جہاز میں 20-22 گھنٹے کا ہے تو وہ 2 گھنٹے میں طے ہو جائے گا، ہم کراچی سے لاہور 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو اگر وہ اب یہ دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے بتا بھی دیا کیسے بنے گی، وہ کیا ہوگا، انڈر گراؤنڈ ہوگی، تو اب ہائپر لوپ بننے سے اب اس وقت کوئی تھوڑی دیر اگر یہ ٹیکنالوجی نہ پتا ہوتی اور ہم کہتے ہیں یار بھائی صبح جا کے شام کو امریکہ سے واپس آ جاؤں گا، ابھی تک تو ایسا کوئی جہاز نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو ٹیکنالوجی، اچھا اب ریڈنگ کی جیسے بات کی آپ نے کہ اللہ پاک کسی سے تھوڑی دیر میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو یہ باتیں جلدی سمجھ آتی تھی کہ سائنس نے ہمارے لیے کرامت سمجھانا بڑا آسان کر دیا ہے، پہلے تو بڑا مشکل تھا۔ اچھا اب ذرا آپ دیکھیں کہ اگر جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یا جس کو کیا کہتے ہیں یو ایس بی ہوتی ہے، یو ایس بی میں آپ کا جناب 1000 کتابوں کا ڈیٹا ہے، اور اب جو سپیڈ والے کمپیوٹر آئے ہیں آپ لگائیں تو وہ لکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ ریڈ کر رہا ہے کمپیوٹر، اور وہ کمپیوٹر 10,000 کتابیں ود ان اے سیکنڈ اس کمپیوٹر میں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کمپیوٹر نے چند سیکنڈ میں ہزاروں کتابیں ریڈ کر لی، یہ سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر اللہ کی کسی اللہ کی طرف سے عطا کردہ کسی شخصیت کو یہ کمال اگر حاصل ہو گیا کہ اس نے پڑھ لیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اب تو سمجھ آ جانا چاہیے۔ پہلے شاید سمجھانا مشکل تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ یار غوث پاک جو فرماتے ہیں کہ میں نظر تو الی بلاد اللہ ہے، کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو اب تو 5-10 ہزار کا موبائل لیں اور ہم بھی انٹرنیٹ پر گوگل کریں تو پوری دنیا اپنی ہتھیلی پہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انٹرنیٹ کنیکشن پر مجھے اس پر اعتماد ہے کہ دنیا دیکھی جا سکتی ہے، تو اگر روحانی کنیکشن پر اولیاء دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب تو بہت ایزی ہو گیا ان چیزوں کو ریئلائز کرنا۔ تو خامہ خواہی کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کرامت کا ثبوت تو آپ حدیث میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ کریم کی طرف سے جو وحی ہوئی، 3 ایسی شاندار یوں سمجھیے وحی ہیں کہ جس کے بارے میں یعنی ایک روایت جو ہے کہ ہمارے لیے سمندر لیے ہوئے ہے معلومات کا۔ انشاءاللہ ایک میں بیان کرتا ہوں، پھر وقار بھائی سے بھی کچھ سنتے ہیں، بلکہ اسی کے تحت ہم سب مل کے بات بھی کریں گے۔ ون آف دا امیزنگ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کمال یہ کہ پیارے آقا کی حدیثوں میں بڑا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. اچھا یہ یاد رہے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی بھی ہیں. یعنی آپ کا بیٹا بھی اس منصب نبوت پر بھی فائز ہوئے اور سلطنت بھی ملی، اور کیسی بادشاہت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ بھی بہت کمال کی بات ہے. بہرحال پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ. یہ بڑی کمال کا جملہ، یعنی ایک ہی جملہ حیران کر دیتا ہے کہ گناہ گاروں کو خوشخبری اور صدیقین کو ڈرانا ہے. تو آپ نے عرض کی کہ مولا تعجب ہوا انہیں کہ میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں. تو ارشاد باری ہوا کہ اے داؤد گناہ گاروں کو سنا دو، خوشخبری دے دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، یعنی مایوس نہ ہونا، گناہ ہو گئے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری بخشش اس سے بڑی ہے. کیونکہ انسان بعض اوقات گناہوں میں پڑھ کر پھر جو ہے نا مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے تو نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب تیری بخشش تو ہونی نہیں، اور کری جا گناہ. نہیں، رحمت الہی کی طرف رجوع کرنے کا درس ہے. اور صدیقین کو جو ڈر سنانے کی بات فرمائی، وہ فرمایا کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، وہاں رحمت سے نا امید نہ ہونے کا درس ہے، اور یہاں اپنے اعمال پر نہ اترانے کا درس ہے، سیٹسفیکیشن نہ ہو. سبحان اللہ. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کے درمیانی شے کا نام ہے. اللہ اکبر. اب آگے سنیے گا. اچھا اب ارشاد ہوا کہ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوگی. اللہ اکبر. پھر فرمایا اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب لوگ غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں. آئے ہائے، محبت الہی کیسے ہونی چاہیے اس کی بھی ڈیفینیشن اس ایک روایت میں آ گئی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر دنیا کی محبت دل میں رچی ہوئی ہے. یہ دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت، دل میں ایک محبت آئے گی، اور پھر جب لوگ غافل ہیں، جب اللہ کو یاد کرے، جب لوگ سوئے ہیں تو سب نماز پڑھے. کیا ایسے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے ایسی محبت ہے؟ یہ اصل سوال ہے. کیا کہیں گے؟ ایک ہی روایت میں کیا کچھ بیان ہو گیا. یہ بات ہوئی تھی کہ پروگرام میں حاضر ہونا ہے، تو سیرت ان کی دیکھی، اور مفتی قاسم صاحب کی جو بک ہے، جو ہمارا مرکز و محور بھی ہے انٹیلیجنس پروگرام، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جب روایتیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار کیا مطلب اس میں کمال ہے. اور جو وہ الفاظ ہیں کہ وحی کی گئی کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سنو. اللہ اکبر. خوشخبری، گناہ گار ہیں وہ تو نافرمان ہیں، اور وہ جو جملہ ہے نا کہ گناہ گاروں سے کہو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں. اللہ اکبر. وہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے نا، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد. بس مولا تیری جو رحمتیں ہیں مجھے یہ پتا اس سے ضرور کم ہے، کتنے بھی ہیں پر تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. تو گناہ گار جو پھر آپ نے تبصرہ کیا وہی بات ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ جب گناہ میں آدمی پڑ جاتا ہے. اس وقت بھی مدنی چینل پہ نہ جانے کون کون کہاں کا دیکھ رہا ہوگا، تو اسے ایک وقت آتا ہے شیطان ہی کہنا شروع ہو جاتا ہے اب تو کیا توبہ کرے گا، بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور تیرا تو عذاب ڈن ہو گیا، اب تجھے تو یہی ہونا ہے. اور یہ نا امیدی جو شریعت کی، اسلام کی خوبصورتی بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ اگر آدمی کو یہ ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے اب تو پھانسی لگنی ہے، اب تو سزا ملنی ہے، تو پھر وہ مزید جرم، پھر کہتا اور کیوں چھوڑوں، بقیہ بھی پورا ہی کر لوں، اور کیوں چھوڑ دوں گا. لیکن جب اسے پتا تھا نہیں معافی کی امید ہے، معاف کیا جا سکتا ہوں، تو وہ پھر توبہ کی طرف آتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے. تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کتنے ہی گناہ ہو گئے، بات یہ ہے جو رب نے فرما دیا کتنے گناہ ہوں گے رب کی بخشش سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کتنی تسلی ہے اس میں، اتنی تسلی ہے. تو اس لیے نا امید ہو کر مزید گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، رب کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور پھر جو باقی باتیں ارشاد کی گئی، ارشاد فرمائی گئی کہ دل ایک ہے تو اس میں بھی محبت جو ہے وہ ایک ہوگی، یا تو دنیا کی ہوگی یا رب کی ہوگی. اب جو ایک محبت آ گئی، اگر رب کی محبت آ گئی تو پھر دنیا کی محبت چلی جائے گی، اور دنیا کی محبت آ گئی تو پھر وہاں رب کی محبت کیسے آئے گی. اور پھر اور جو وحی اس محبت کے پھر طریقہ کار بھی بیان ہوئے. طریقے، جب محبت ایک تو دعوے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی دعویٰ کرنا تو بہت ایزی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، ایزیلی ہم سب مدنی چینل کے ناظرین کر سکتے ہیں. اور
مسلمان محبت ہوتی بھی ہے، لیکن ایک ہے محبت کا کمال اور محبت کا اظہار۔ یہ راشد بھائی کئی جگہ کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اچھا یہ واقعی ایسا ہے بھی کہ اللہ پاک اخلاص دے، جب کبھی بندہ تہجد پڑھتا ہے نا تو جو کنیکٹیوٹی اس وقت اللہ کریم سے ملتی ہے نا، اللہ کی رحمت سے، کہ واقعی ایسا فیل ہوتا ہے کہ نا مطلب آرام کر رہے ہیں لوگ اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مزہ اس میں کہ بتائے بھی نہ کسی کو کہ بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں یا رات کو اکیلے میں اللہ سے مناجات کرتا ہوں، مگر واقعی جب قوم سو رہی ہو اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کا لطف ہی اور ہے۔ کامل لوگوں کی صفات بھی قرآن میں جو بیان کی گئی ہیں، یبیتون لربہم، وہی آیت ہے کہ جو رات میں گویا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بستروں سے چھوڑ کر جدا ہو جائیں بستروں سے۔ ہاں تو یہ خاص ہے نا، وہی محبوب ہے اگر رب کا تو محبوب سے تو تنہائی چاہیے ہوتی ہے، جس سے محبت کی اسے تنہائی چاہیے ہوتی ہے، تو بس میں ہوں میرا رب ہے، تو یہ کیفیت محسوس کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت اور یہ تہجد ملے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جب نماز پڑھ رہے ہو تو کوشش کیا کرے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خوف بھائی اس بنا پر عبادت کر رہے ٹھیک ہے، لیکن میں رب کی محبت میں سجدہ کیا بات ہے، یہ ہو سکے اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے کہ ہم کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک لمحے کے لیے سوچے یار میں رب کی محبت میں سجدے میں جاؤں، پھر کیفیت محسوس کریں بہت پیاری بات، وہ جو ہے نا وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوا۔ دعاؤں میں بھی مناجات میں بھی اگر یہ کیفیت بن جائے کہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے عرض کر رہا ہوں، میرے خالق سے میرا کنیکشن ہے، تو سبحان اللہ پھر ان دعاؤں کا ان التجاؤں کا بھی مزہ آئے گا۔ شعر آپ سنانا چاہ رہے تھے؟ آپ نے جو یہ امید اور رجا کی بات کی، امام علیہ سنت کا میں بھی ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ نیکوکار جو ہے وہ بظاہر اپنی نیکی پر مان کرتا ہے، اگر نیک عمل ہو جاتا ہے اس پر انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ مطمئن ہو کر اپنے عمل کو روکنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو جنت ملے گی نا بندے کو، یہ بندے کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت جو رب عطا فرمائے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اپنے عدل سے فرمائے گا۔ اب جنت میں جانے کے بعد جو درجات کی بلندیاں ہیں، یہ درجات پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور رحمت سے بندے کے عمل کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو جنت کا داخلہ جو ہے رب کے فضل سے ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت عاجزی کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے صفر، یعنی بعض لوگ تو اپنے زہد و تقوی پر ناز کرتے ہیں، بعض اچھی توبہ کر کے اس کو گویا کہ ڈھال بناتے ہیں، لیکن اے رب میرے پاس نہ توبہ کا وہ حسن ہے نہ وہ تقوی ہے۔ یہ امام اہل سنت کی عاجزی، حالانکہ آپ کا کلام اور آپ کی افکار ایسی ہیں جن کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے بندہ ولایت کے مرتبوں کو طے کرتا ہے، سلوک کی راہوں کو طے کرتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے صفر، یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کچھ رحمت الہی پر جو ہے وہ روایتیں وہی جو ہے مزید بھی ہوئی کچھ اور اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ایک اور وہی، اور وہ میں وہی عرض کرنے کا سوچ رہا تھا کہ محبت کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی محبت کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی کی کہ اے داؤد مجھ سے محبت کر اور میرے بندوں سے محبت کر اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کر۔ اللہ پاک کی محبت اس طرف بعض اوقات ذکر کم ہوتا ہے، تو ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کریں اور اس کو مزید اجاگر کریں۔ تو فرمایا داؤد مجھ سے محبت کر، میرے بندوں سے محبت کر اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں تجھے کیسے بندوں کے نزدیک محبوب بناؤں، تیری محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کے سامنے میرا ذکر کر تاکہ وہ بھی اچھے انداز سے میرا ذکر کریں۔ تو یہ جو محبت پیدا کرنے والے افراد ہوتے ہیں یہ بھی خوش قسمت ہے ماشاءاللہ، نعت خواں وغیرہ ہیں، ثنا خواں ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک اچھی نیت بھی اس میں موجود ہے کہ اللہ پاک کی حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں اچھی نیتوں کے ساتھ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو۔ میں اپنا
تیسری وحی بھی بڑی کمال کی ہے اور اس میں بھی بہت زبردست درس ہے، کچھ وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، اور اس وحی کے اندر تو بہت سارا ہمارے لیے پیغام اور درس موجود ہے۔ بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے، وحی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ جو خالص تیری رضا کے لیے غمزدہ کی تعزیت کرے، جو تیری رضا کے لیے غمزدہ کی تعزیت کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی غمزدہ کی تعزیت کرے۔ عرض کی خالص تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا۔ اللہ، کسی کا جنازے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آپ محض رشتہ داری نبھانے کے لیے چلے، منہ دکھانا تھا تو آ گئے تو چلنا پڑ رہا ہے، وہ اور ہے، لیکن یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلتا ہے، فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا پھر ہوا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔ عرض کی اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان عرض کی تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، عبادت تو ریاضت۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک اور بڑا شاندار وصف، یعنی جہاں لحن داؤدی کی بات کی جاتی ہے وہاں صوم داؤدی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ یعنی کمال دیکھیں کہ روزوں کی گویا ایک قسم بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا جو سٹائل تھا، آپ کا جو ایک انداز تھا، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام نے گویا بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ آئے ہائے، ایسے کیسے روزے تھے جناب؟ اچھا، آپ کے روزے یہ تھے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نفل نماز بھی سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئے ہائے، کیا پرسنالٹی ہے جناب، ہیں آپ کی آواز بھی سب سے نرالی، آپ کے روزے بھی، آپ کی نماز۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ نفل نماز کیسے پسند تھی کہ وہ آدھی رات تک سوتے، یعنی 1/3 عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ یعنی رات میں گویا اٹھ کر آپ عبادت کرتے، آپ نوافل پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بڑا کمال کا، آپ کا گھرانہ بھی کمال کا ہے نا، مطلب کئی لوگوں نے اپنے گھر میں ڈیوٹیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا، بھائی کھانا آپ نے پکانا ہے تو صفائی آپ نے کرنی ہے تو کام آپ نے کرنا ہے، واٹ ایور، طرح طرح کی ڈیوٹیاں باندھی ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی کا سسٹم دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی فیملی کو ایک اس طرح ڈسٹریبیوشن کی تھی کہ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی فرد عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے، یعنی یہ ایک گھنٹہ آپ نے عبادت کرنا، یہ گھنٹہ آپ نے کرنا، مثال دے رہا ہوں، سب فیملی والوں کو بانٹ دیا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی نوافل پڑھے گا، یعنی ہر وقت گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ یہ کیا شاندار مینٹلٹی تھی۔ اب آج ہمارے گھر کا حال دیکھیں تو شاید ہر وقت گھر میں کچھ نہ کچھ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا موبائل پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا ٹی وی پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ اور یہ واقعی دیکھا جائے تو پہلے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، پہلے گھروں سے پتہ چلتا تھا کہ بھائی بہت زیادہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہے، گھر والے مل کر ختم قرآن کر رہے ہوتے تھے، کوئی قرآن خوانی یا وہ درود شریف کا ختم کر رہے ہوتے تھے۔ اب تو پتہ نہیں گھروں سے ٹی وی اور گانے اور باجوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور ان کی فیملی کی اس شاندار جو تربیت تھی اور سسٹم تھا، اس کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور کاش ہمارے گھر میں جو ہے نا اس کی کچھ جھلک نظر آئے۔ رمضانوں کی بات ہے، شاید ہم کوئی پروگرام کر رہے تھے، اس میں کسی نے بتایا تھا کہ ہماری فیملی میں ہم نے سسٹم بنایا کہ روزانہ ایک ختم قرآن ہوتا ہے، اور پورے گھر والے مل کر ہم پارے بانٹ لیتے ہیں، اور روز جو ہے وہ رات تک سب کی کارکردگی آ جاتی ہے، تو روز کا ایک ختم قرآن۔ تو چاہے تو بنانا چاہے تو سسٹم بن سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے۔ کیا کہیں گے عبادت، ریاضت، نوافل؟ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت و شان، ایک تو عبادت کا معاملہ، پھر خوف الہی میں آپ کا گریہ وزاری، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ تو حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میری جان جو ہے وہ کسی کے قبضے میں ہے، دوسرے کے قبضے میں ہے نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کہ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو بااختیار سمجھے، آخر اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو اپنے احاطے میں لیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر چاہنے پر قادر ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ قول سنا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے حضرت لقمان کی کہ صبح اٹھتے ہیں اس حال میں، اس تصور کے ساتھ کہ ان کی جان جو ہے وہ کسی کے قبضے میں ہے، وہ خود با اختیار نہیں ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس میں غور کیا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس قدر غالب ہوتا حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ آپ بڑے نحیف، بڑے کمزور نظر آتے، لوگ سمجھتے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی عیادت کے لیے لوگ حاضر ہوتے، حالانکہ آپ بیمار نہ ہوتے، وہ آپ کی جو نکاہت اور جو کمزوری کی ایک کیفیت ہوتی تھی، چہرے پر ایسے آثار ہوتے تھے، وہ رب تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت کے ہوتے تھے۔ اچھا حاجی صاحب، یہ جو آپ نے روایت ذکر کی یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں میں ایک اور نقطہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ روایت میں جو الفاظ ہیں کہ صیام داود و صلاۃ داود، کہ داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ، حالانکہ روزہ ہو، نماز ہو یا کوئی اور عبادت ہو تو رب کی ہے، تو پھر یہ داؤد کا روزہ اور داؤد کی نماز کا کیا مطلب ہے؟ صوم داؤدی تو ہر بچہ ہی زبردست ایک طرح سے جان رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں نیاز کا جو سلسلہ ہوتا ہے، مختلف بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے مسجد بناتے تو نام ہوتا ہے، تو یہاں شیطان بعض اوقات یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ کیا ہے، عبادت تو رب کے لیے، تو بندے کا نام کیسے آیا؟ تو اب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف اشیاء کو اعزاز عطا فرماتا ہے، تو ادنا سی نسبت کی وجہ سے بھی بعض اوقات عربی زبان میں کسی دوسری شے کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے عقیدے پر باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے، قوائر القہار علی المجسمۃ الفجار، جو فتاوی رضوی کی 28ویں جلد میں، اور 250 دلائل آپ نے بیان فرمائے کہ مسلمانوں کا جو سچا رب ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جگہ اور مکان میں ہونے سے پاک ہے، لیکن جہاں جا کر ہم عبادت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ تو جسم میں نہ جسم رکھتا ہے، نہ کسی مکان میں سمانا اس کی شان ہے، تو مطلب کیا ہے؟ تو یہاں ایک ادنا سی مناسبت ہے کہ چونکہ مسجد وہ مکان ہوتا ہے جس میں رب کی عبادت ہوتی ہے، لہذا رب کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح روزہ اور نماز رب ہی کے لیے ہے، لیکن چونکہ روزے اور نماز کا یہ والا انداز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنایا، تو اس لیے ان کی طرف نماز اور روزے کی نسبت پیارے آقا علیہ السلام جو خود شاعر ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقے کے لیے رب کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، یا کوئی بھی حلال چیز پکا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور صدقہ حاضر کرتا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ کسی مرحوم کو یا کسی بزرگ کو نظر کرنا چاہتا ہے، تو صرف اس مناسبت سے یہ بتانے کے لیے، ایک تعارف کے لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جو میں نیاز کر رہا ہوں، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب میں نے فلاں بزرگ کو ایصال کرنا ہے، صرف یہ نسبت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کی نیاز۔ کیا پیاری مثال دی۔ دیکھیں یہ پرابلم مسجدوں میں تو نہیں آتا، اب ابراہیم مسجد علاقے میں ہوتی ہے کہ کسی والد کا نام ابراہیم ہے، آمنہ مسجد ہم نے دیکھی تو ہم نے صحابہ کرام کے نام کی مسجد دیکھی، تو اس پہ کبھی پرابلم نہیں آتا، حالانکہ مسجد تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، مسجد نبوی دیکھ، مسجد نبوی خود ہے، پھر لیکن مسجد عائشہ ہے وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ مسجد تو اللہ کے لیے نام نسبتاً ہے، تو اگر کوئی ذبح کرتا ہے کوئی جانور اللہ کے نام پر اور نسبت کسی بزرگ کے لیے کر دیتا ہے تو پتہ نہیں کیوں پرابلم آتی ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی پتے کی بات بتائی کہ صوم داؤدی تو بڑا مشہور ہے، اب روزہ تو اللہ کے لیے ہے، داؤد کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ چلیں یہ بھی امید ہے کہ وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کی بات چل رہی ہے اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک عجب موڑ آیا اور آپ بادشاہ کیسے بن گئے؟ آپ تو بڑے انکساری والے، عاجزی والے، مسکینوں میں رہنے والے، عبادت والے، دعائیں، آپ کی دعائیں اتنی کمال کی کہ سبحان اللہ، ان دعاؤں کے الفاظ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو سلطنت کیسے ملی؟ یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے، بڑا جس کو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا، کہ ہوا یہ کہ طالوت جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ اب نام چونکہ ایک جیسے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو طالوت جو تھے وہ ایمان والے تھے، اور جالوت جو ہے وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو وہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے، جب اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو جالوت بڑا لمبا چوڑا، جس کو کہیں کہ بڑا سخت بھی تھا اور بڑا مشکل بھی تھا، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو جالوت کو مارے گا تو میں اپنی بچی کا نکاح، یعنی طالوت نے کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح بھی اس سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو کوئی بھی آگے نہ آئے، کیونکہ بڑا مطلب جس کو کہنا کہ لہیم شہیم، بڑا خطرناک۔ تو اب انہوں نے دعا کرنے کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام کو کہا کہ آپ دعا کریں کہ کوئی نتیجہ نکل آئے اور ہم اس سے جنگ جیت جائیں۔ تو آپ نے دعا کرنے کے بعد بتایا کہ اس جالوت کو جو ہے وہ قتل جو ہے وہ
حضرت داؤد علیہ السلام کریں گے. اب اچھا حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہم نے سنا کہ خوف خدا والے تھے تو آپ کا رنگ بھی زرد اور ان دنوں جو ہے وہ بکریاں وغیرہ بھی چرا رہے تھے, طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, تو ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کو آدھی سلطنت بھی مل جائے گی اور میں اپنی بچی سے شادی بھی کر دوں گا, نکاح بھی کر دوں گا. تو آپ تو گئے بالکل نارمل انداز میں اور آپ نے وہ گوپن ہوتا تھا جس میں پتھر باندھ کے مارا جاتا ہے, ایک پتھر اور اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا کچھ اس کے ساتھ ساز و سامان, مگر سبحان اللہ اللہ نے یہ کمال آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے جب وہ پتھر مارا تو وہ اس کے سر کو چیرتا ہوا یہ 2 ٹکڑے کر دیے اس کے سر کے, اور اٹھا کے آپ لے آئے جالوت کو, اور پھر جناب شور ہو گیا اور آپ کو جو وعدہ کیا گیا تھا تو آدھی سلطنت بھی دے دی گئی اور آپ کا نکاح بھی ہو گیا. حضرت شمویل علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کو نبوت کے یوں سمجھیے کہ مرتبے سے بھی سرفراز کر دیا گیا, اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو جو بقی آدھی سلطنت تھی وہ بھی آپ کو مل گئی, تو آپ بادشاہ بھی بن گئے اور نبوت سے بھی سرفراز کر دیے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص تھے جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا, اور آپ تقریباً 70 سال تک ان ذمہ داریوں پر رہے. اور اس کے بعد آپ کے بیٹے, آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز کیا. تو سبحان اللہ, تاریخ اسلام میں اور دنیا کی تاریخ میں ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ ہم پڑھیں تو یہ کیسے یوں سمجھے کہ ایک واقعے نے پوری کایا ہی پلٹ دی. لیکن کمال یہ تھا, میں وقار بھائی سے بات کرنا چاہوں گا, کہ بادشاہ بن گئے, ایک طرح کر و فر بھی آ گیا, ایک بڑا سمجھے کہ سب کچھ ہی ان کے پاس تھا, حکومت مل گئی, لیکن اس کے باوجود انکساری کا عالم, اس کے باوجود عبادتوں کا عالم. اور سنا یہ آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے؟ جی, یہ خصوصاً بیان کیا اسے کہ بادشاہ وقت ہیں, ظاہر ہے اب لوگوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں, اور عادل اور بڑے زبردست بادشاہ ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی معاذ اللہ ظالم, یہ تو وہاں گزر بھی نہیں, اللہ کے نبی ہیں کہ کوئی غلط انداز اختیار کریں گے, مال غلط کھائیں گے. ظاہر ہے وہ لوگوں کا کام کر رہے ہیں, لوگ حکومت کر رہے ہیں, لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بدلے میں جو بیت المال ہے, حکومتی خزانہ ہے, اس سے ان کی خدمت کی جاتی تھی. لیکن اب آپ کا انداز کیا ہے؟ اچھا, آپ ایسے زبردست بادشاہ ہیں کہ لوگوں کی اپنے رعایا کی حالات سے واقفیت کے لیے جو ہے وہ بھیس بدل کر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں جو ہوں داؤد ہوں, بادشاہ وقت بھی ہوں. تو آپ اس انداز سے لوگوں میں جاتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ بھئی داؤد کیسا آدمی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ معلوم کر رہے ہیں تھے ہی اچھے, تو سب آپ کی تعریف ہی کریں, سب آپ کی تعریف کریں, لیکن آپ اپنی رعایا کے حالات سے واقف رہنے کے لیے اور ان کے کیا خیالات ہیں لوگوں سے معلوم کرتے رہتے تھے. پھر اللہ پاک نے ایک دن ایک فرشتے کو انسانی روپ میں بھیجا, بڑا زبردست یہ واقعہ. اور پھر فرشتے سے جب آپ نے پوچھا انسانی روپ میں کہ بھائی داؤد کیسا آدمی ہے, تو فرشتے نے کہا بہت اچھے ہیں وہ تو, بس کاش ایک خصلت نہ ہوتی, ایک بات ان کے اندر نہ ہوتی. کہا اچھا وہ کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنا گزر بسر شاہی خزانے سے کرتے, بیت المال سے کرتے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تو ویسے بھی بہت اچھے اور اچھے ہوتے. تو اب جو ہے وہ پھر رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ مولا کوئی ایسا سبب, کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں اس سے بھی جو ہے وہ آزاد ہو جاؤں کہ اب جو خدمت ہوگی, جو لوگوں کا میں کام کروں گا, حکومت کروں گا, وہ یعنی اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا دنیا میں جو بیت المال ہے, تو اس سے بھی میں آزاد ہو جاؤں. آپ نے دعا کی, اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو عطا فرما دیا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا, اور پھر آپ اس سے ذرا بنایا کرتے تھے. ایک لباس ہوتا تھا جنگ وغیرہ میں پہننے کے لیے, تو آپ روز ایک ذرا بنا لیتے تھے خود, اور حکومت بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں, اور اپنی اور اہل و عیال کے خرچے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. اور وہ ذرا بنا کے بیچتے تھے, 4000 درہم تقریباً لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بک جاتی تھی, اسی سے اہل و عیال کا معاملہ چلتا تھا. صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, اور صدقہ خیرات بھی اس کے اندر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کام. اچھا, پھر لوہا ذرہ بنانے والی پہلی شخصیت بھی حضرت داؤد علیہ السلام, اور اللہ پاک نے لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. ناظرین, یہاں بھی زبردست سیکھنے کا مدنی پھول ہے کہ جو ہے نا موقع تھا, شرعاً جائز تھا, بیت المال سے مال لینا کوئی غلط نہیں تھا, مگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بادشاہت ہونے کے باوجود, یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی رہتے ہیں, بس کچھ لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. بلکہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ اس مزدور سے رب راضی ہو جاتا ہے کہ جو تھک کر شام کرتا ہے, وہ مغفرت والی شام کرتا ہے. تو ہاتھ سے کمانا, محنت کرنا. اچھا, یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں یار جب تک میرے مطلب کا کام نہیں ملے گا نا تب تک میں کام نہیں کروں گا.
भाई वो मतलब का काम नहीं मिल रहा तो कुछ भी नहीं कर रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर किसी ना किसी पे बोझ बने हुए या फिर लोगों से मांग रहे होते हैं। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उस लेवल की जॉब मिलेगी, उस लेवल का कारोबार होगा। मेरा तो एक स्टैंडर्ड है। आपको जो देखिए, किसी काम में जिल्लत नहीं होती है, किसी काम में जिसको कहते हैं ना कि डीमोरलाइज फील ना किया करें, बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि जो बंदा जिल्लत के मकाम पे खड़ा होता है हलाल रोजी कमाने के लिए, उसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे दरख्तों के खिजा में पत्ते झड़ते हैं। तो ये मत सोचा करें कि ये काम छोटा है। अच्छा, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, एहसास कमतरी, ये सिर्फ हमारी मुल्कों में। अच्छा, हाँ, मैं सारी दुनिया गया हूँ, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होगा कि यार मैं टैक्सी कैसे चला लूँ, मैं कैसे जनाब जो है वो ये होटल में काम कर लूँ। आप बिलीव करें, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका, वहाँ लोग मिलते हैं, कहते आप क्या करते हैं, आप कहें ना मैं टैक्सी करता हूँ, इतना मजे से बताएगा कि उसको कोई टेंशन, मैं होटल में डिश वॉश करता हूँ। यानी इतना अच्छा, ये वो याद आ जाती है पुरानी दौर की बातें कि यार पहले भी तो लोग काम करते। अब देखे ना, बादशाह हैं और ज़र्रा बना रहे, हाथ से लोहे का काम हो रहा है ना। आप अगर अंबिया की सीरत पढ़े तो खेती बाड़ी करना, बकरियां चराना, तो आज के दौर में किसी को कहें नहीं जनाब मैं तो जनाब जेंटलमैन आदमी, मैं ये काम, अरे भाई तुम कुछ भी नहीं कर रहे, इससे बेहतर तो ये करें। और फिर मैंने देखा है अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डाल देता है। लोग छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं, वो ठेले पे ही कुछ पका के बेच रहे होते हैं और फिर आगे रेस्टोरेंट के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त शर्म नहीं की होती है। हलाल था और अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी, मेहनत में बरकत है। लेकिन ये जो हमारे दिमागों में खप सवार है ना कि लोग क्या कहेंगे। जनाब लोग आप जब मांगेंगे तो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। आप जब लोगों से कर्जे लेने जा रहे हैं तो आपके पीछे क्या बातें हो रही हैं कि कुछ भी नहीं करता। अरे भाई आप लोगों को छोड़ें और इस चीज़ से बाहर निकलें, आप हिम्मत करके आगे बढ़ें, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसी रहमत की नज़र करता। अच्छा, फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम, जिसका एक स्टैंडर्ड बन गया, अब वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में वो नीचे भी नहीं आ रहा, और कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों से सूद पे मादअल्लाह पैसे ले रहा है या कर्जों पे कर्जे ले रहा है। गाड़ी बेच दूंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हालांकि पैसे नहीं है गाड़ी चलाने के, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी भी रखी हुई है। घर बहुत बड़ा है तो ज़ाहिर है उसके अखराजात भी हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ गई है, कोई आपको लग रहा है कि मेरा बजट कम हो गया है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी तो कम कर देना। कोई बुरी बात नहीं है कि अगर गाड़ी के बाद कोई स्कूटर पे आ जाता है, लेकिन वही गाड़ी के चक्कर में आप मकरूज हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक सा प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि लोगों को दिखाने के लिए वो स्टैंडर्ड। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर सारा ही एक साथ चला जाता है। अगर पहले एक सीढ़ी उतर दी जाती तो वापस दूसरी सीढ़ी का चांस बचता, अब धड़ाम से ही नीचे आके बंदा गिरता है जब हाथ में कुछ नहीं रहता। तो प्लीज़ ये अंबिया किराम की सीरत को पढ़कर और इनके अंदाज़े ज़िंदगी को देखकर कि कुछ इन कामों में शर्म नहीं होनी चाहिए। लोग देखिए, लोग तो आप अच्छा करें फिर भी बुरा कह रहे होते हैं। यानी क्या सारे मालदारों को लोग अच्छा कह रहे होते हैं, अच्छा कारोबार करने वालों को लोग अच्छा अगर लोगों की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप अपने घर के मामलात देखें, अपने आप को जो आता है और आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे में से ही काम कर सकता हूं, सिर्फ लोगों की शर्म की वजह से नहीं कर रहा, तो ये ना करें। तो ये जैसे मैंने कहा कि बैरून मुल्क में तो ऐसा कभी नहीं देखा, या ये बड़ा प्रॉब्लम है। भाई साहब, ये जो आपने इरशाद फरमाया कि लोग अपने मन चाहा जो है ना वो कारोबार पसंद करते हैं, बाद औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह के हालात आते हैं, जॉब वगैरह होती नहीं है तो लोग गलत राह की तरफ जाते हैं, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। अभी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अंदाज़ देखें कि बैतुल माल से आपको आपकी मतलब जो आप मामलात कर रहे थे तो उसके हवाले से आपके लिए लेना बिल्कुल शरन जायज़ था, लेकिन रब तबारक व तआला की बारगाह में सवाल किया आपने कि मेरे लिए रिज़्क़ हलाल का कोई सबब बने, तो रब तबारक व तआला ने इनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम फरमा दिया। तो अगर बेरोज़गारी है या अच्छे असबाब नहीं मिल रहे तो रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। और माज़अल्लाह बाज़ लोग सोशल मीडिया का भी सहारा लेकर मैसेजेस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ पैगामात के ज़रिए लोगों से सवाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो इस तरह के जो चोर दरवाजे या गलत रास्ते इख्तियार करके माज़अल्लाह भीख मांगने की तरफ, सवाल करने की तरफ जो इंसान जा रहा है, इतना सोच रहा है, इतनी कोशिश भी कर रहा है और अपने आप को ज़िल्लत पर पेश कर रहा है। और इब्तिदान ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान किसी के सामने जाकर सवाल पैदा करे, लेकिन फिर वो नफ्स इतना ढीठ हो जाता है कि लोग आदमी मुजरिम हो जाते हैं, उन्हें फिर वो अदीमुल हया हो जाते हैं। तो जितनी कोशिश माज़अल्लाह इन कामों में बंदा कर रहा है, अगर हलाल रिज़्क़ को ढूंढने के लिए करे तो रब तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे बड़े वसी हैं, असबाब मिल सकते हैं। ये भी शामिल कर सकते हैं कि भाई हलाल है तो चाहे वो आप ठेला लगा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें तो अजमत है। और बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, लेकिन हराम है, तो वो तो जिल्लत का मकाम है, जहन्नम का सामान जमा करे ना, वो उस पे शर्म होनी चाहिए। बहुत प्यारी बात कही आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन देखने के लिए छोटा है, लेकिन वो अगर हलाल है तो वो बहुत अच्छा
اچھا اس کے فضائل ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اور اگر وہ حرام ہے تو وہ بڑی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس سے لاکھ درجے اچھا ہے کہ جو ٹھیلا لگا کے اپنے بچوں کو حلال تو کھلا رہا ہے، اور اس کو اچھا پھر ایسے لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے سوشل میڈیا پہ غلط کام دیکھے، کام جس کو کرنا ہے نا تو راستے نکل آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کی بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ کسی بچے کو دیکھا یا کسی کو دیکھا کہ بھائی اس نے کوئی چھوٹا ٹھیلا لگایا اور کھانا بیچ رہا ہے گھر کا پکا ہوا، تو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں کہ یار یہ بچہ دیکھیں گھر حال کما رہا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اس کی مدد کریں، اور لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کسی کو پروموٹ کر دیں، اگر کوئی حلال کی طرف آ رہا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کام ہوتا بھی ہے، پیسے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ کام ہو جائے گا، صرف لوگوں کی شرم کی وجہ سے وہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایک صاحب ہمارے رشتہ داروں میں ہی تھے کہ ان کو اچھی خاصی جاب آفر ہو رہی تھی، یعنی سمجھ لیں میں مثال دے رہا ہوں، لاکھ روپے مہینے کی جاب آفر ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں میرا اسٹینڈرڈ تو 5 لاکھ والا ہے، اور وہ 1 سال سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یار آج لاکھ والی کر لو اور پھر اللہ پاک کرم کرے گا تو آگے بڑھنا تھوڑی منع ہے، لیکن پھر میں ایک بار یہ کر لوں گا تو مجھے وہ نہیں ملے گی۔ اب وہ اس چکر میں جو ہے نا بعض اوقات پھر انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پھر بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام ملے وہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس سلسلے کی خوبی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ مدنی پھول بھی ہمارے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں اس پر بھی بات کی جائے۔ ایک اور بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہوا آپ کی سیرت میں آپ کی قوم کے ساتھ۔ وہ واقعہ کیا تھا ناظرین کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا کہ وہ بچھیرے تھے، بڑے ویل سیٹ تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے کے دن شکار کو انہیں منع کر دیا گیا، اور آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں۔ تو اب اس قوم نے کیا کیا کہ اس میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے تو کہا بالکل جب اللہ نے منع فرما دیا تو ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے۔ ایک گروہ نے کیا کیا، شیطان نے ان کو ہیلا سجا دیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر سے پاٹس بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، اور وہ ہفتے والے دن مچھلیاں، اس میں پانی بھی آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی، وہ اس حوض کو بند کر دیتے اور پھر اگلے دن شکار کر لیتے۔ وہ کہتے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، مگر اگر دیکھا جائے تو سیٹرڈے کو ہی انہوں نے اس کو پاٹس میں ان حوض میں قید کیا۔ ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا کہ یار یہ ماننے والے تو ہے نہیں۔ جب یہ معاملات پڑھتے رہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے منع کیا، اس کی طرف سے حکم آ گیا ہے، پھر بھی یہ قوم ایسا کر رہی ہے، تو آپ نے ان کے لیے یوں سمجھے کہ عذاب کی دعا دی، ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ تو اب جو قوم تھی اس نے کہا کہ بھائی ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آلموسٹ 12,000 لوگ تھے، بیچ میں ایک دیوار کر دی گئی، یعنی ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، مگر ان کو الگ کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی رضا نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں ان پر عذاب آئے تو ہم پر بھی نہ آئے۔ تو دیوار قائم کر دی گئی۔ حضرت داؤد کی دعا کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ برابر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب اس دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ 12 کے 12,000 لوگ جو کم و بیش تھے وہ بندر بن گئے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اب جب وہ دروازہ کھولا گیا تو وہ بندر ادھر آئے، ان لوگوں کو وہ پہچان رہے تھے، بندر تو پہچان رہے تھے کہ ہمارا رشتےدار کون ہے، یہ نہیں پہچان پا رہے تھے وہ کون ہے۔ وہ ان کے کپڑوں کو سونگھتے، رونے لگتے۔ 2-3 دن تک یہی ان کا حال رہا، کچھ کھائے پیے بغیر۔ پھر وہ 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، برباد کر دیے گئے۔ ناظرین یہ ایک واقعہ اتنا خطرناک ہے اور اس پر اتنی یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہمیں کتنی باتوں کا منع کیا گیا ہے۔ ہم اگر روزی ہی کی بات کر لیں، کاروبار کی ہی بات کر لیں تو آج بہت سارے ہیلے سمجھ لیں، بہت سارے طریقے سمجھ لیں جس سے لوگ حرام کما رہے ہیں اور اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ انٹرسٹ کا نام جو ہے وہ پروفٹ رکھ دیا گیا ہے، تو اسکیم رکھ دیا گیا ہے، تو جناب کوئی اور آئٹم آ جاتا ہے، موبائل پر جناب کوئی اسکیم آ جاتی ہے، چیک بھی نہیں کرتے کہ جوا تو نہیں ہے، یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، بس کہیں سے بھی پیسے آ جائیں، کوئی ڈیجیٹل کرنسی آ جائے تو کوئی فلاں چیز آ جائے، پتہ نہیں کوئی دیکھیں میں نہیں کہتا ہر چیز ناجائز ہے، لیکن ہم نے کب کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا کہ حضور میں کمانے جا رہا ہوں، میں یہ نیا کام آیا ہے، کبھی سنا نہیں تھا، کہیں حرام تو نہیں ہے، کہیں جہنم میں لے جانے والا کام تو نہیں ہے، بس دوستوں نے رات کو بتایا کہ یار ادھر پیسے لگا دو ڈبل ہو جائیں گے۔ اچھا ڈبل کرنے والوں کو بھی اپنے کنگال ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ تو ہمیشہ ایک بات سکھاتے تھے کہ بھائی جس چیز میں بہت تیزی سے نفع ہے اس سے ڈر جانا چاہیے، زیادہ نفع والی چیز بعض اوقات بڑا نقصان بھی لاتی ہے۔ تو ہمیں پہلی بات تو شریعت کو دیکھنا ہے نا کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ حرام تو نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ جو چہروں کو بس کر دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، آج بھی تو غور کریں نا کہ ہماری بہت ساری مصیبتیں کہیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، ہم شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے، پھر اپنے تئیں
لوگ اپنی وجوہات دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جناب یہ بھی تو جب وہ جائز تھا تو یہ بھی جائز ہوگا. بھائی آپ مفتی ہیں، آپ فیصلہ کر لیں گے اس کی وہ جائز کی وجہ یہ جائز ہو گیا. تو اپنے طور پہ اتنے ڈیسیجن لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ شرعی، اچھا اس میں جو یہ ہیلا تھا شیطانی ہیلا، یہ ایسے بہت سارے آج بھی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ بتائیے اس بارے میں. جی، یہ ہیلے کا جو لفظ ہے یہ شرعی احکام میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا بعض لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض ایسے جری ہوتے کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر تو علماء نے یہ چیز بیان کر دی، وہاں جائز ہے، ہم کریں تو نہ جائز. ہم کریں تو نہ جائز. تو ہیلا ہوتا کیا ہے؟ ہیلے کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو خفیہ طریقہ کار کے مطابق کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہیلا ہوتا ہے. اب شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن مجید برہان رشید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی شرعی ہیلے کا جواز بھی موجود ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے. جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اور آپ کی جو اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ نے قسم کھا لی کہ یہ آئیں گی تو انہیں میں 100 ضربیں لگاؤں گا، 100 کوڑے ماروں گا. تو پھر جب آپ صحت یاب ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک حکم ارشاد فرمایا جس کے تحت ان کی قسم پوری ہوئی. وہ ایک شرعی ہیلے کی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے بھی کئی مواقع پر اس کی رہنمائی فرمائی ہے. دیکھیں کسی بھی حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات 2 رستے ہوتے ہیں. ایک رستے کو اختیار کریں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے، حلال بھی حرام ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ دوسرا رستہ اختیار کیا جائے گا جو بظاہر اتنا واضح نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا جائے گا تو وہ اپنا حق حاصل ہو جائے گا. تو جو شرعی ہیلا ہوتا ہے وہ معاذ اللہ حرام کو حلال بنانے کے لیے نہیں ہوتا، حلال کو حلال طریقے سے لینے کا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ 2 رستے ہیں، اس رستے سے جائیں گے تو حرام، اس رستے سے جائیں گے حلال ہوگا. تو یہ جو ہیلا ہوتا ہے اس کے باقاعدہ احکام ہیں. جیسے بخاری شریف میں کتاب الہیل، امام بخاری نے پورا باب باندھا، احادیث مبارکہ اس پر موجود. پھر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں جیسے کہ فتاوی عالمگیری میں پوری کتاب الہیل موجود ہے. لیکن یہ جو شرعی ہیلا ہے اس کا ڈیسیجن کس نے لینا ہے، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ تو لکل فن رجال. دیکھیں میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے ہی ہم رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتا ہے وہی دوائی استعمال کرتے ہیں، وہی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہم وکیل کے پاس نہیں جاتے. اور اگر اس طرح کوئی قانونی معاملہ ہے تو ہم ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی جج سے رابطہ کرتے ہیں. تو شرعی معاملات میں ہمیں علماء کی طرف ہی جانا ہے. اب یہ جو جائز شرعی ہیلا ہوتا ہے یہ شرعی ضرورت یا حاجت کے تحت ہوتا ہے. اچھا کبھی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضرورتاً جائز ہے، یہ حاجت، اس کی حاجت تھی لہٰذا اس کو جائز قرار دیا گیا فلاں دلیل کے پیش نظر. یہاں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ضرورت اور حاجت کا وہ معنی لیتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے. ضرورت اور حاجت جو ہے یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے. تو کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو علماء بالخصوص مفتیان کرام کی شرعی رہنمائی کے بغیر انسان کو ہیلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہر کام کے لیے ہیلا جائز نہیں ہوتا. بظاہر ہمیں 2 چیزیں بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو حکم یہاں ہے یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں باریک فرق ہوتا ہے تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہاں ایک اور بات ذکر کروں گا. عموماً علماء کرام مفتیان کرام کو اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب حکم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، یہ تمہاری جو ڈیل ہے یہ حرام ہے، تو بعض اوقات ایسے نادان لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بس مفتی صاحب جائز کر دیں. تو اب مفتی صاحب نے معاذ اللہ حرام کو حلال نہیں کرنا، کیونکہ حلال کو حرام کرنا یا یہ جو احکام ہے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے یہ فیصلے ہیں. مفتیان کرام تو اللہ رسول کے حکم کو واضح کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جسارت ہوتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا گیا، رشوت کو حرام قرار دیا گیا. اب کہا جاتا ہے مفتی صاحب کوئی ایسا ہیلا نکالیں کہ جائز ہو جائے. تو جو علماء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. مفتیان کرام سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ناجائز ہے، ہمیں کوئی جائز حل بتائیے. جائز حل موجود. جی جائز طریقہ بتا دیں. اور اس قوم نے اپنے اللہ کے نبی حالانکہ ان کے درمیان موجود تھے، ان سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا اور پھر اللہ کے غضب کو دعوت دی اور پھر عذاب کے مستحق بنے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں وقار بھائی؟ حلال روزی کی کتنی اہمیت بنتی ہے؟ جی، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم کہیں ایسے ہیلے تو نہیں بناتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے سب چلتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا یہ ہمیں بھی بعض اوقات پیش ہوتا ہے اس طرح کے لوگ واقعی ٹکراتے ہیں اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی مطلب کیسے جرت کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پریورٹی جو ہے نا حلال روزی اگر بن جائے نا، جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ میں بیٹھے تھے کہ کاروباری آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو روز نیا موقع مل رہا ہوتا ہے، کوئی نیا آئٹم آ رہا ہوتا ہے، کوئی نئی اسکیم آ رہی ہوتی ہے. اچھا اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو موبائل پر کوئی آپشن آ گیا، بھائی فلاں چیز لے لو تو یہ فائدہ فلاں. ہمارا کاش جیسے اچھا مثال دیتا ہوں، مارکیٹ میں بیٹھے اور کوئی آئٹم آیا، سب سے پہلے سمجھدار تاجر کیا کرتا ہے؟ جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو فون کرتا ہے یا اس کے پاس چلا جاتا ہے، یار یہ لوں میں لوں یا نہیں لوں، کیونکہ پتہ یہ تجربے کار ہے،
یعنی پھنس تو نہیں جاؤں گا. آپ نے پیسے لگانے سے پہلے کسی تجربے کار تاجر سے رابطہ کر لیا. بالکل اسی طرح یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, کسی مفتی سے بھی رابطہ کر لو یار. یعنی اگر مجھے یہ میرا ذہن بن جائے کہ میں اپنے گھر میں 1 روپیہ حرام کا لے کے نہیں جاؤں گا, اپنے بچوں کو میں نے حرام نہیں کھلانا, کیونکہ میں جب چھوڑ کے مروں گا تو یہ حرام مجھے بعد میں قبر میں بھی ستائے گا. تو اگر پریورٹی حلال ہو جائے نا تو پھر خود ہی الارم بچتا ہے انسان کا کہ یار فوراً مفتی صاحب سے پوچھو. اچھا, مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے نا, کیونکہ اس کے بظاہر دنیا کے جو کام ہے نا وہ بھی شریعت کے انداز میں ہی کرنا اس پر لازم ہے, جو بھی قدم اٹھانا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کا خلاصہ ہے کہ بندہ مومن کا ہر قدم جو ہے نا وہ علم دین کے ساتھ ہوگا, یعنی علم دین کے بغیر بندہ مومن ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو میں نے شرعی طریقہ کار کے مطابق اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ علماء کی طرف رجوع بھی ہوگا. وہ روایت اگر پیش نظر ہو کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا وہ آگ کے زیادہ لائق ہے. تو یہاں اچھا ایک چیز میں بات کہوں گا کہ مطلب ایک ہے کوئی نافرمانی ہو جانا, کوئی گناہ ہو جانا, کوئی خطا, یہ سب انسان ہے بتقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہے کہ میں جانتے بوجھتے اپنی آمدنی پوری حرام بنا لوں, یعنی جو میں کھا رہا ہوں وہ حرام, میں اس سے اگر کوئی نیک کام بھی کرنے جاؤں تو وہی وہ پیسہ مطلب جس کو کہنا چاہیے گندگی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. میں نے اسی لیے مثال دی ہے کہ میں چلے کوئی گناہ ہو گیا وہ ایک الگ ہے, اس کی بھی توبہ کرنی ہے, وہ بھی گناہ ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن میں مطلب گندگی میں لیز دیا. بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ صحیح تو ہے, کیا غلط ہے اس میں. ہم نہیں چیک کر سکتے, ہمیں مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف ہے, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے آخر میں پیش کرتا ہوں کہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں میری قرات سنی, اور صبح کے وقت ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ میں نے رات تمہاری قرات سنی, بلا شبہ تمہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک آواز عطا کی گئی ہے. ایسے شاندار قاری تھے کہ نبی پاک نے ان کی تلاوت سنی تو فرمایا کہ تمہیں حصہ ملا ہے. حدیث پاک کا جو مضمون بنتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ تھا نبی پاک سماعت فرما رہے ہیں, تو میں آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کر پڑھتا. تو سبحان اللہ, اچھی تلاوت کرنا, اچھے انداز سے قرآن پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی بڑی نیکی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی تلاوت کو, اپنے مخارج کو بھی درست کریں اور اچھے قاری بننے کی طرف آئیں. اور سچ بتاؤں ناظرین, جب آپ تلاوت اچھی کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کا قرآن پڑھنے کا اور جی چاہتا ہے. اچھے قاری کو سننے کا جو مزہ ہے, بندہ بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہو اور امام صاحب بہت اچھی تلاوت کر رہے ہوں تو کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے وہ رکوع میں ہی نہ جائیں, وہ اللہ کی باتیں سناتے رہیں, وہ ہمیں قرآن سناتے رہیں. تو سبحان اللہ, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے ناظرین. اچھا پڑھنے والا مل جائے, سمجھ نہ بھی آئے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں, دل جھومنے لگ جاتا ہے, کنیکٹیوٹی محسوس ہوتی ہے. تو کیا شان ہے قرآن کی. اللہ کرے کہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب ہو, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند ہی پہلو بیان ہو سکے, ورنہ اتنی زبردست شخصیت ہیں. آپ کی جو دعائیں ہیں, میں چاہوں گا ناظرین سے کتاب سیرت الانبیاء یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, dawatIslami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کر کے بھی یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو دعاؤں کے شائقین ہیں نا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو سامنے رکھیں اور پھر وہ اس انداز سے دعا کریں. اس کتاب میں وہ دعائیں موجود ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور کیا مانگنے کا انداز ہے, ہم جب سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی اچھے انداز میں قرآن پڑھنا نصیب فرمائے, خوف خدا نصیب فرمائے, سخاوت نصیب فرمائے, ہمیں عاجزی نصیب فرمائے, اور پھر اسی طرح دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. مدری چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے